ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، پاکستان نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو امریکی سیاست سے جو تعلق ہے، اور 50 سال ہو گئے ہیں، ہی از ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف آل پاکستان فزیشینز آف نارتھ امریکہ۔ اپنا کے نام سے جو ایک آرگنائزیشن ہے، جو کہ آج کل بھی پالیٹکس میں بھی، امریکن پالیٹکس میں، پاکستانی پالیٹکس میں بھی اکثر آپ نام سنتے ہیں اپنا کا، اور ساتھ ساتھ یہ پاک پیک کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اپنا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اس سے پہلے۔ اور اس وقت ان کی جو وجہ ہے، جس وجہ سے میں نے ان کو انوائٹ کیا، وہ ہے رنگ سائٹ، جو کہ ان کی کتاب ہے، ابھی حال ہی میں پبلش ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پبلش ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، جہلم سے اس کو بک کارنر نے پبلش کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کو یہ آلریڈی پبلش ہو چکی ہے امریکہ کے اندر۔ سو سر، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر، دا ریزن وائی آئی وانٹیڈ ٹو، آپ کا بھی ریسنٹلی کچھ آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں اس بک کی پروموشنس کے حوالے سے، کچھ لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، آپ نے کچھ انٹرویوز دیے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈومیننٹ ویو ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اقتدار میں آئے، تو انہوں نے امریکہ کے سامنے 2001 9/11 کے بعد فوراً کیپیچولیٹ کر گئے۔ وہ انہوں نے زیادہ دیر جو ہے وہ ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی، مجھے یاد ہے، اور کچھ انہوں نے بھی اس طرح کی بات ایک دفعہ رچرڈ آرمیٹیج کے حوالے سے کہی، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ فیول ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے، مشہور جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر جو نیریٹو بلڈ کر دیا جائے، مگر آپ نے اس کتاب کے اندر کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہسٹری کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس وقت بہت قریب تھے، پرویز مشرف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی 9/11 کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر، اور امریکن پریزیڈنٹ جارج بش سے بھی ملاقات ہوئی، جہاں پر آپ نے مسلم امریکنز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملاقات کی۔ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے واقعی کیپیچولیٹ کر دیا تھا ایک فون کال کے اوپر، اور زیادہ تھاٹ پروسیس اس کے اندر، تھنکنگ ڈالی نہیں گئی، بس جو فون آیا تو وہ ہو گیا؟ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ علی فار آسکنگ می ٹو کم آن دس پروگرام۔ نہیں، ایسی بات بالکل ایک مسکنسیپشن ہے، جیسے آپ نے کہا پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ جی۔ میں اس کی آپ کو ڈائریکٹ جو بات میں کروں گا، اس کتاب میں بھی ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ کے طور پہ، جو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا اور ایکسپیرئنس کیا، میں نے اس کو رپورٹ کیا ہے ایز آنیسٹلی اینڈ ایز ٹروتھفلی ایز آئی کوڈ۔ دیکھیے، جب 9/11 ہوا تو اس دن میں پاکستان میں تھا، میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پاکستان آ چکا تھا، اور پریزیڈنٹ کی ٹاسک فورس بنی تھی جس کا میں سربراہ تھا، پھر اس کے بعد نیشنل کمیشن بنا۔ جس دن 9/11 ہوا، اسی شام کو مجھے ایک ٹیلی فون کال آیا، میرے ایک پروفیشنل فرینڈ تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وائٹ ہاؤس میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، یہ جو 9/11 کے چند گھنٹوں کے بعد، پہلی دن شام کو، کہ بہت ہی خطرناک ماحول ہے، اور پاکستان بالکل کراس ہیئرز میں ہے، اور پاکستان، افغانستان، القاعدہ، طالبان، ان میں امریکی لوگ اور امریکی میڈیا اور امریکی انتظامیہ ان کو کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر رہی، وہ سب کو ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 18 جو ہائی جیکرز تھے وہ پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ سب کے سب 17 ان میں سے پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ کیا تھا، یا شاید کوئی ٹائم بھی گزارا ہوگا۔ تو وہ جو سچویشن تھی بہت سیریس تھی، اور یہ بالکل رچرڈ آرمیٹیج نے ڈائریکٹلی جنرل محمود کو وائٹ ہاؤس ادھر امریکہ میں، وہ وہاں پہ موجود تھے، جنرل محمود اس وقت DGISI تھے، انہوں نے امریکہ میں جنرل محمود کو یہ رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ either you are with us or you are against us۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ if you are not with us تو then Pakistan should be prepared to be bombed to the stone age۔ وہ آفیشیل سرکلز میں یہ نہیں مانا جاتا کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن حالات بہت خطرناک تھے۔ تو صدر مشرف کو کوئی کولن پاول کی پہلے دن فون کال نہیں آئی، اس میں امریکنوں نے 7 ڈیمانڈز کی۔ میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایکچولی ریٹن ڈیمانڈز تھیں، میں نے دیکھی ہیں۔ وہ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین ادھر، اس نے 13 ستمبر کو یہ ڈیمانڈ صدر مشرف کو پیش کی۔ اس میں سب سے 2 جو خطرناک اور سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈز تھیں، وہ پاکستان نے ریجیکٹ کی، اور وہ تھیں نمبر 1 بلینکٹ اوور فلائٹ فار آل US اینڈ NATO فورسز اینڈ لینڈنگ رائٹس in any base of Pakistan، number 1۔ number 2
territorial access to the US forces in Pakistan and the use of Pakistan fighter bases, naval ports and other strategic locations. یہ چیز پاکستان کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے دونوں چیزوں کو ڈینائی کیا. اب رہا سوال کہ پھر کیا ایکسیپٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ آپ طالبان سے سفارتی تعلقات قطع کریں، آپ طالبان اور القاعدہ کو افغانستان میں سپلائیز جو جاتی ہیں پاکستان ٹرانزٹ کے تھرو اس کو روکیں، ہمارے ساتھ سب انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اینڈ سو آن، جو کہ بالکل مطلب وہ ایکسیپٹیبل تھی. اوکے، اس میں کوئی ہماری سوورینٹی کو خطرہ نہیں تھا. یہ باقی تھی. اچھا، اس میں ایک اور چیز لوگ بھول جاتے ہیں. جس دن 9/11 ہوا اس کے دوسرے دن انڈیا نے امریکہ کو بلینکٹ کارٹ بلانچ وہ لکھ کے دے دیا کہ آپ جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں انڈیا کے تھرو آپ یہ وار پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. انڈیا آپ کو فل سپورٹ دے گا، فل بیسز ایوری تھنگ. اور وہ پاکستان کے اوپر سے جانا تھا. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے جو اس وقت آپ کو جو کارڈز ملے، ٹھیک ہے ہماری وار نہیں تھی لیکن یو ہیڈ نو چوائس، یو ہیڈ نو آپشنس. لیکن جو بہت سیریس باتیں تھیں سوورینٹی کے حوالے سے، فائٹر بیسز دینا ان کی فوجوں کو یہاں پہ آ کے، وہ پاکستان نے کلیئرلی ریجیکٹ کی تھی. اور اس پہ امریکہ مان گیا تھا، اس پہ امریکہ مان گیا تھا. اور صدر بش نے یہی کہا تھا، جب میں نے جیسے آپ نے کہا کہ 9/11 کے بعد یہ بات ہوئی تو میں نے صدر مشرف کو کمیونیکیٹ کیا یہ بات. ان کو اپنے بھی جنرل محمود سے بھی یہی بات وہاں سے پتہ لگی، جو کہ اس وقت غالباً ISI چیف تھے. ISI چیف تھے، وہ ادھر تھے اس وقت. اوکے، ہی واز ان امیریکا آن دا ڈے آف 9/11. تو صدر مشرف نے یہی، ان کی پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، انہوں نے سب نے کہا کہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ایسیٹس، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی جھٹکا نہ لگے، وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے. نمبر 2، پاکستان کو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہمارے انٹرسٹ، جیسے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کشمیر کا، کہ وہ اس پہ نقصان نہ ہو یا اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے چلا جائے. اور تیسرا یہ تھا پاکستان کا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک، اس حوالے سے یہ جو ڈیسیجن تھا، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو ڈیسیجن کیا ٹو سائڈ ود امریکہ، ایک تو یہ 3 باتیں تھیں. دوسری بات میرے رائے کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق، پاکستان کو مورلی یہ جو ڈیسیجن کیا پاکستان نے ٹھیک ڈیسیجن کیا. دیکھیے نا، ساری دنیا نے کہا کہ جی القاعدہ نے جو کام کیا یہ اسلام کے خلاف ہے. بالکل ایسے ہی سب دنیا کہہ رہی تھی کہ بھائی، تو مورلی ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم کہیں کل کو خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی ایسا اٹیک کرتا ہے تو جو ملک باہر سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا ہم چپ رہ بیٹھے، تو ہم ان کو سمجھیں گے کہ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا. بالکل. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو اٹس انٹرسٹ. دیر واز نو کیپیچولیشن. جو میں نے آپ کو بتایا 2 مین ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے ریجیکٹ کی تھیں اور وہ ریجیکٹ رہیں ہمیشہ سے. کوئی ایئر بیس ان کو نہیں دی گئی. شمسی اور جیکب آباد جس کا کہتے ہیں ایئر بیس، جی ایک بلوچستان میں، ایک جیکب آباد سندھ میں، اس میں یہ تھا کہ وہ ایئر کرافٹ ریکوری ریفیولنگ اس کے لیے تھی. وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس اگریمنٹ میں کہ ان بیسز سے کوئی جارحانہ یا آفینسو اٹیک دنیا کے کسی جگہ پہ نہیں ہوگا. مطلب افغانستان کو آپ وہاں سے یا جہاز نہیں اڑا کے اٹیک کر سکتے، پاکستان کا سوئل نہیں استعمال ہوگا. تو اس وجہ سے آئی تھنک دس از پرفیکٹلی کلیئر. اچھا سر، پاکستان ڈیڈ ناٹ کیپیچولیٹ ایز دا جنرل امپریشن از. اور اس میں بہت سے لوگوں کا، ابھی کچھ لوگ تو زندہ ہیں، ان کا نام لینے کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں. فارمر ISI چیف جنرل حمید گل جو ہیں وہ اس میں بہت پیش تھے اس چیز میں. اور ایک پروگرام ہے جس میں وہ ریگولرلی اپیئر ہوا کرتے تھے، وہ ابھی بھی پروگرام تو ماشاء اللہ ویل اینڈ گڈ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اس حوالے سے ایک آپ کی ملاقات جارج بش سے بھی ہوئی، اور جیسا آپ نے کچھ ہنٹ کیا شروع میں اپنے اس آنسر میں پہلے سوال کے، کہ وہاں پر جو اس وقت طریقہ اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ they were really angry with Pakistan as well. آپ کی کیا امپریشن تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے ریز کی ہے. یہ سوال جو ہے، سب سے پہلے بات تھی کہ ہم صدر بش سے 18 ستمبر کو ملے، ایگزیکٹلی 1 week after 9/11، ایگزیکٹلی 1 week after 9/11. اور وہ انہوں نے یہ بات سب سے پہلے یہی کہی کہ یہ وار صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی.
انہوں نے ہم 11 مسلم امریکنز کو جو بلایا تھا، انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ہم عراق میں بھی جائیں گے، باقی ممالک میں بھی، جدھر جدھر یہ ٹیررسٹ ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ 18 ستمبر کو 9/11 کے ایگزیکٹلی ایک ویک بعد صدر بش نے 11 مسلم امریکنز کو انوائٹ کیا وائٹ ہاؤس، تاکہ ان سے وہ وار کے متعلق بتانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ القاعدہ اور ٹیررزم کے خلاف ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ واضح کیا ہم پہ کہ میں صرف افغانستان کو نہیں دیکھ رہا، یہ وار عراق بھی جائے گی۔ یہ اس وقت جب عراق کا نام و نشان بھی اس میں نہیں تھا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بٹ ان کا امریکہ کا یہ پلان تھا۔ اور یہ جو آپ نے بالکل، امریکہ کے آنکھوں میں اس وقت خون تھا، وہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، 3,500 آدمی ان کے مارے گئے تھے، دے ور کلڈ۔ تو دے ایکویٹڈ ایوری باڈی، جیسے کہ مجھے فون کال بھی آئی تھی، وہ سب کو اکٹھا ایک نظر سے دیکھ رہے تھے، افغانستان، پاکستان، القاعدہ، مسلم ورلڈ، وہ سب کو اس وقت بہت کرٹیکل تھا۔ تو صدر بش نے یہ بات بتائی، اور جنرل مشرف نے جو مجھے میسج دیا تھا کہ صدر بش کو یہ کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ میں پاکستان سے گیا تھا اور صدر مشرف کو مل کے گیا تھا اسی حوالے سے۔ تو وہاں پہ پھر صدر بش کو میں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ مشرف کا آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس روزویل ٹریٹی روم میں وائٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی سب کی، تو ادھر سے وہ اوول آفس کے بالکل ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر اوول آفس کے دروازے میں لے گئے، اور پھر پوچھا کہ کیا بات۔ میں نے کہا صدر مشرف نے کہا ہے کہ ہم بہت غمزدہ ہیں، یعنی ایکسپریسڈ ہز سمپتھیز اینڈ کنڈولنسز، اینڈ ہی از آلسو سیڈ دیٹ ان دس وار آن ٹیرر وی آر ود یو، رائٹ۔ تو اس پہ بڑا خوش بھی ہوا اور وہ ریلیو ہوا۔ ان کی بات سے پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ وی نیڈ پاکستان اوکے ان دس، مطلب یہ کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت لازمی ہے، بہت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ ڈیسیجن نہ کرتا تو پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، اور پاکستان کی خالی اکنامک کیٹاسٹرفی ختم نہ ہوتی، یہ ملک ٹوٹ جاتا۔ وہ ملک آپ کو مطلب اس طریقے سے جس طرح افغانستان میں ہوئے، اور یہی بعد میں ایک افغان پٹھان سردار ہیں کوکی خیل، وہ انہوں نے یہ صدر مشرف کو ایک جلسے میں لنڈی کوتل میں کہا تھا 2003 میں کہ آپ نے ہماری نسلوں کو بچایا ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تورا بورا میں کیا بمباری ہوئی اور کس طریقے سے وہ افغانستان نیست و نابود ہو گیا۔ وہی حال ہمارے ساتھ ہوتا اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے۔ اسی طرح مسلم دنیا، کنگ عبداللہ، سب جو ٹرکی، ایون آل آف دیم ایکچولی پریز جنرل مشرف کہ آپ نے ہم سب کو بچایا ہے یہ فیصلہ کر کے، نہیں تو ایک یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ بہت اور نظر اختیار کر سکتی۔ درست سر، اب اٹیک ہو جاتا ہے افغانستان کے اوپر۔ پاکستان کے، جیسا آپ نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اس دور میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ کرسٹینا لیمب نے فیئر ویل کابل کے اندر تو یہاں تک شی سیڈ کہ جیسے ہی اٹیک ہوا تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ افغانستان جیسے ملک سے نہیں مانیٹر ہو سکتا یہ اٹیک، پاکستان مسٹ ہیو ہیڈ سم رول ان اٹ۔ تو بہت سے جرنلسٹ تھے جو کہ پاکستان کے خلاف اس وقت لگے ہوئے تھے۔ بالکل پرویز مشرف صاحب کے اس دور کے اندر ایک کہہ لیجیے کہ اسٹڈی کرنا اس اپہیول کو، وہ ایک مشکل پروسیس تھا۔ آپ تھرو آؤٹ اس پیریڈ میں پرویز مشرف کے مختلف کیپیسٹیز میں ان کے بہت سے جو پروجیکٹس تھے، ان کی کچھ ٹاسک فورس جیسے آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، پاکستان کرکٹ بورڈ، بٹ یو کیپٹ ایڈوائزنگ ہم ایز سم ون ہو نیو امیریکا اینڈ سم ون ہو واز فرام پاکستان اینڈ واز کلوز ٹو پرویز مشرف اینڈ بوتھ ایڈمنسٹریشنز۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس دور میں امریکہ کی بہت سی ایڈ پاکستان آئی، جو کہ ملٹری ایڈ بھی تھی مگر سویلین ایڈ بھی بہت ساری تھی، اس پر بھی بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ ہم نے بیچ دیے اپنے انٹرسٹ ایٹسیٹرا۔ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو خود سے دیکھ رہے تھے، ذرا اس پیریڈ کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ پاکستان کا اس سے پہلے تو ہماری اکانومی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دیکھیے، اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب جنرل مشرف پاور میں آئے، وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آئے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس میں کوئی حالات پاکستان کے کیا تھے۔ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں سویر ترین نیوکلیئر وجہ سے، جو آپ نے 98 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے جو کرنے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کی وجہ سے پاکستان آج کل بچا ہوا ہے۔
اگر نہیں تو خدا نخواستہ کیا حال ہوتا، جیسے عراق سیریا آپ نے دیکھ لی. تو پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا جس میں کہ پاکستان نے اپنا ایک نئی پوزیشن اختیار کی، اور یہ اپرچونٹی 9/11 میں انہوں نے دی. پہلے تو یو ایس نے جو اپنے پورے قرضے تھے، اپنے جو بائی لیٹرل قرضے تھے کوئی 1.5 بلین کے مطابق، وہ انہوں نے معاف کیے. پھر انہوں نے پیرس کلب سے اپنے جو ہمارے 30 بلین کے قرضے تھے اس کو ریسکیجول کرایا، اور پھر ایڈ دینا شروع کی. آپ کو معلوم ہے کہ 2001 9/11 سے لے کے 2020 تک جب مشرف چلے بھی گئے تھے، ان 19 سالوں میں امریکہ نے پاکستان کو $42 بلین دیے. اس میں سے 14 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ سے جو ہمارا ایکچوئل خرچہ تھا، اور باقی اکنامک اور ملٹری ایڈ تھی. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان نے بالکل کوڑی کے بیچ دیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یعنی فیکٹس میں مبنی نہیں ہے. پاکستان کو نقصان بہت ہوا، وہ آپ کسی صورت میں اوائڈ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ آپ کا نیبرہڈ ایسا تھا. افغانستان میں یہ وار ہوئی، آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ سارے جرنلسٹ، ایون برٹش جرنلسٹ ادرز، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو بچایا پہلے سب سے، اس کا کریڈٹ مشرف کو جاتا ہے اور اس کی حکومت کو، کہ اتنے عرصے میں پاکستان کو انہوں نے اس لیول پہ کھڑا کیا کہ وہ آپ نے امریکہ نے میجر نان نیٹو یو ایس ایلائی کا خطاب دیا اور سپورٹ دی. جی اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کے اوپر، اور ڈائریکٹلی بش کی جانب سے نہیں لیکن پاکستان کے اوپر ڈبل گیم کے الزامات بھی لگے. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ سینکچوریز تو پاکستان میں تھیں. انفیکٹ ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اور ان کا یہ الزام تھا کہ یہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ سینکچوریز یہاں پر قائم نہیں ہو سکتی، ملٹری کے کوئی نہ کوئی اس کے اندر رول موجود ہے. ایسے انٹرویوز موجود ہیں، لوگوں کے کتابوں کے حوالے موجود ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ ان کی جو شکایت ہے وہ بڑی حد تک درست تھی، لیکن پاکستان کی بھی کچھ کنسیڈریشنز، بیکاز یہ پرویز مشرف صاحب کو کوئی دشمنی تو نہیں تھی امریکہ سے. اس کے بعد کیانی صاحب جو کہ بالکل پرویز مشرف کے اپوزٹ تھے، انہوں نے بھی جو پیپرز لکھے ہیں اپنے، ان کے اندر انہوں نے امریکنز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں کوئی سولوشن پاسبل نہیں ہے ملیٹریلی. اور اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی وہ کیا کنسیڈریشن تھی، بیکاز یو ور ویری کلوزلی لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ. آپ یہ بتائیے گا کہ پرویز مشرف صاحب سے اور مختلف لوگوں سے جو آپ نے سنا کہ وہ کیا ان کی وجوہات تھیں کہ انہیں لگا کہ امریکہ تو چلا جائے گا تو ہم کیا کریں. دیکھیے امریکہ کی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے رہی ہے، دونوں طرف سے رہی ہے. اور اس میں بدقسمتی سے وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں، جو طالبان پھر سے اٹھے 2003-2004 میں، ملا عمر زندہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں پہ پناہ دیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ آ کے ہم پہ اٹیک کرتے تھے اور وہ کامیاب ہوئے. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایگزیجریشن ہے. نو ڈاؤٹ کہ افغان مجاہدین اور ان کے لیڈرز جو تھے طالبان کے، وہ پاکستان میں رہتے تھے، ان کے فیملیز تھی، کوئٹہ میں تھیں، پشاور میں تھیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے امریکہ افغانستان میں ہارا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے اور غلط ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر 400 کلومیٹر افغانستان کے اندر ایک طالبان کا دستہ جا کے اٹیک کرتا تھا تو وہ واپس کیسے آتا تھا؟ وہ ان کو وہیں اسی گاؤں میں پناہ ملتی تھی. امریکہ اس بات کو ماننے سے تیار نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے افغانستان میں جو عام ولیجرز، جو عام لوگ تھے، ان کو اپنا دشمن بنایا. اور اس وجہ سے افغانستان میں جو ان کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہوئی، اور وہ موومنٹ پھر اس حد تک کامیاب ہوئی کہ طالبان اگین ریسرفیسڈ اینڈ کنٹرول افغانستان ڈسپائٹ. اور ناردرن الائنس ان کا سارا جو چکر تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ان کو لٹرلی افغانستان آؤٹ سورس کیا، اور اس کی وجہ سے اتنی کرپشن تھی وہاں پہ. دبئی میں افغان کے کئی چند لوگوں نے بینکیں تک خریدیں، اتنی کرپشن تھی، کیونکہ ادھر ڈالر جہازوں میں بھر کے آتے تھے افغانستان کو ان کو دینے کے لیے. تو امریکہ کی انفارچونیٹلی پالیسی پہ، ایک تو ان کی پالیسی کوئی کنسسٹنٹ نہیں تھی. ان کو جو ان کی فوج بتاتی تھی وہ بتاتی تھی کہ جی پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکتے.
وہ بالکل سراسر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک. اور جنرل مشرف نے ان کو ایک بڑی کلیئر، جیسے آپ نے کہا پہلے مشرف نے پھر کیانی نے، جنرل کیانی نے بڑا کلیئرلی ایک ریڈ لائن بتائی تھی کہ ہم اس کے علاوہ، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے مین پارٹنر پاکستان ہے جس کے تھرو ہم بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. 2011 جو تھا وہ ایک واٹر شیڈ تباہ کن سال تھا، جس میں نمبر 1 ریمنڈ ڈیوس کا افیئر ہوا لاہور میں، انہوں نے 2 بندے مار دیے، پھر ان کو چھپا کے نکالا گیا امریکہ کی وجہ سے. اس کے بعد نمبر 2 جو ہوئی بات وہ ہوئی اسامہ بن لادن مئی 2011 کو. اور پھر تیسرا اس سے بھی جو بڑھ کے ہوا وہ ہوا 2011 نومبر میں سلالہ انسیڈنٹ، جس میں کہ امریکی فوجیوں نے پاکستان کی ایک چوٹی کو اٹیک کر کے اور 38 پاکستانیوں کو شہید کیا. اس سے پاکستان نے ان کی نیٹو کی سپلائی لائنز روک دی، اور وہ 4 یا 6 مہینے رکی رہیں جب تک کہ ہلری کلنٹن نے پھر مارچ یا اپریل میں جا کے معافی نہیں مانگی. سارٹ آف بٹ ایٹ لیسٹ معافی مانگی. اس نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ. بالکل. سو دیٹ از وین دی سپلائی لائنز ور ری اوپنڈ. یہ کہنا کہ پاکستان کا یہ قصور تھا، میں بالکل نہیں اس پہ سمجھتا کہ یہ فیکچول نہیں ہے، اور یہ زیادتی ہوگی کہ آپ اس کا سارا بلیم پاکستان پہ لگائیں. امریکہ کی پالیسیز ود ان افغانستان were the major factor, and number 2 America's war in Iraq was the other second major factor. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اس کی 3 کتابیں اس کی پڑھیں. سب سے امپورٹنٹ کتاب اس پہ جو ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ ان کے اپنے اسٹیشن چیف جو بعد میں کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف بنے باب گرینیئر، اس کی کتاب میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہماری پالیسیز مطلب امریکن پالیسیز کی وجہ سے افغانستان میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وار ہم جیتے نہیں ہیں، یہ وار چلے گی اور تیسری وار بھی ہوگی. وہ ابھی انہوں نے 2015 میں لکھا ہے کہ there will be another war in Afghanistan in which America will have to put boots on the ground. واو. اچھا سر، یہ تھوڑا سا ذرا اس طرف ہم آئیں گے. ہم نے ابھی آپ سے ٹرمپ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے کہ اب مستقبل کیا ہے، اور میں کرکٹ کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں. پرویز مشرف والا پورشن، اس میں دیکھیے کارگل ہوا. کارگل کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ساری، ہم نے اپنا جو ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا بہت لوز کیا اس کو، اور ہماری ویٹیج جو ہے وہ بہت کم ہوئی ڈپلومیٹیکلی دنیا میں. پرویز مشرف صاحب کو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ون آف دا کی کیریکٹرز تو ظاہر سی بات ہے، اور 99 میں پھر انہوں نے کو کیا. پاکستان وہ بنے، پہلے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ تھا ان کے پاس، اس کے بعد صدر بھی بنے. وہ اس دوران امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اس طرح سے انگیج نہیں کیا گیا، خاص طور پر جو کلنٹن ایڈمنسٹریشن تھی، اور وہ بہت ریلیکٹنٹ تھے. تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور پھر وہ آئے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک آپ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے ارشاد حسن خان صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس رہے تھے، ان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ بات آپ نے کہی ہے کہ وہ کلنٹن صاحب سے ملے. وہ ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے گا، وہ کیا وہ جو 2 سال کا پورشن ہے بٹوین اکتوبر 99 اینڈ سپٹمبر 90. میں جیسے عرض کیا کہ سب سے پہلے 98 میں آپ نے مئی 28 کو نیوکلیئر ٹیسٹ کے جو کرنے تھے اور کرنے چاہیے تھے، اور آپ نے کیے بغیر کسی پریشر کے. ٹھیک. اس کے بعد کارگل ہوا. کارگل کے بعد آپ جو کارگل ایک ملٹری وکٹری تھی، اس کو ہم نے ڈپلومیٹکلی وہ ایک ڈیزاسٹر بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان پہ ہر قسم کے سینکشنز تھے. تو جب یہ 2000 میں پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان ساؤتھ ایشیا کا دورہ کرنے والے تھے، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی کھٹن بات ہوتی. ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ ہو جاتے دنیا میں. تو ساری کمیونٹی نے، ہم نے امریکہ میں اس کو اٹھایا، اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے، اور صدر کلنٹن نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے، اور وہ آئے پاکستان. اچھا، اس میں جو بات ہے نا، وہ ایکچوئل سچ بات یہ ہے کہ صدر کلنٹن کو ہم نے 2-3 دفعہ ہم ملے امریکہ میں ان کے آنے سے پہلے، اور اس میں لابی کی اور طریقے سے بھی. ان کے 3 پوائنٹس تھے جو انہوں نے پاکستان سے مانگے تھے. پہلا یہ تھا کہ روڈ میپ ٹو ڈیموکریسی، جنرل مشرف سے، کہ آپ الیکشن کب کرائیں گے، آپ کا کیا پلان ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا میں اس کے اندر کروں گا، اور اس کے مطابق. سو دیٹ واز پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ یونیفارم کب اتاریں گے. انہوں نے کہا اس کے مطابق میں اتاروں گا، اور پھر وہ ذرا لیٹ ہو گیا لیکن اتارا انہوں نے یونیفارم.
تیسرا پوائنٹ جو تھا نا وہ اس پہ یہ بات اٹھی ہے ارشاد حسن خان صاحب کی. وہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کلنٹن صاحب نے یہ ڈائریکٹلی اس عشائیہ میں جس میں ہم تھے مجھے ڈائریکٹلی کہا تھا. ایک اور وٹنس لینی ڈیوس کھڑے تھے وہاں پہ جو ہمارے انٹرلاکیوٹر تھے, دوست تھے, جس کے تھرو ہم صدر کلنٹن کو ملتے تھے. لینی ڈیوس کے سامنے صدر کلنٹن نے یہ کہا کہ آئی ہوپ دیٹ دے ڈو ناٹ گیو کیپٹل پنشمنٹ ٹو نواز شریف. یعنی نواز شریف کو کوئی ہائی جیکنگ کیس میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کمیونیکیٹ کیا میں نے جنرل مشرف کو. ان کے فیکس جواب تھا کہ ہمارے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ تھا, اور یہ کورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہوگا. سو وہ بات جب کلنٹن یہاں پہ آئے, چند گھنٹوں کے لیے آئے لیکن آئے, اور تو عشائیہ ہوا, لنچ ہوا. اس لنچ میں میں موجود تھا. ٹھیک. اور اس لنچ میں صدر کلنٹن اٹھ کے واش روم کی طرف چلے تو ان کے پیچھے جسٹس ارشاد حسن خان بھی اٹھ کے گئے. یہ کتاب میں ہے. ٹھیک. میں نے کتاب میں یہ واضح کیا ہے کہ اندر ان کی کیا بات ہوئی وہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن لوگ یہ سمجھا یہی جاتا ہے عام طور پہ, اور قیاس آرائی یہی تھی. اور وہ بعد میں سینیٹر مشاہد نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اندر وہ بات جو ہوئی وہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ یہ بات بھی کی کہ ہمارا کوئی نواز شریف صاحب کو ڈیتھ پینلٹی یا کیپٹل پنشمنٹ کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی ہے. تو اس کے ہونے سے پھر یہ جو ریلیشن شپ تھے وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے. کلنٹن وغیرہ کا تعلق واقع بیکاز آف نیوکلیئر سینکشنز اینڈ بیکاز آف کارگل. یہ چیز ساری بدلی ہے 9/11 کے بعد. بالکل 9/11 کے بعد. رائٹ. اچھا تو سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ پھر پاکستان آئے بھی, آپ نے پرویز مشرف کے دور میں کچھ امپورٹنٹ جو ٹاسکس تھے جس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا. ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اس وقت کیا حالات تھے جس وقت آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اینڈ وٹ ور یور ٹارگیٹس, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے اور کس حد تک کر پائے؟ بالکل, بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلے تو مجھے بڑے شرم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی. ہم دنیا میں سب سے پیچھے, ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے. جب ہم نے یہ منصوبہ یا یہ کانسیپٹ یا یہ پلان ہم نے صدر مشرف سے پہلے ہر پرائم منسٹر, ہر پریزیڈنٹ کو, جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کے مشرف تک یہ آفر کی تھی کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. آپ اس سے ایکسپیٹ اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک کرٹیکل نیڈ ہے کیونکہ ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو کسی نے اس کو خاطر خواہ سمجھا ہی نہیں, نہ اس کو سیریسلی لیا. مشرف واز دا اونلی پرسن جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے, لیکن ہی ایکچولی انڈرسٹوڈ اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کرنا ضروری ہے. ہم نے ہر صورت پہ, چونکہ ہم ڈیولوشن پلان بھی لا رہے ہیں تو گراس روٹ پہ لٹریسی ضروری ہے. تو کیا ہوا, جب ہم نے 2002 میں یہ کام شروع کیا اور ٹاسک فورس کے بعد ایک نیشنل کمیشن بنا, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنی, اس کے ساتھ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ بنا جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. اس فنڈ میں پہلے 25 آدمیوں نے $1 لاکھ دیا اور $2.5 ملین ہم نے ریز کیا. پھر اس کے بعد 6 سالوں میں $27 ملین ریز کیے لوگوں سے, ایکسپرٹ سے, اور بل گیٹس نے $7 ملین دیے. ہوا اس میں کیا رزلٹس کیا نکلے, اور اگر یہ 5 سال 2015 تک اور چل جاتا تو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا. 2001 میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 44% تھا. 2009 میں جب ہم یہ ختم ہوا کیونکہ حکومت بدلی تو لٹریسی ریٹ ہیڈ انکریز فرام 44% to 58%. یہ ماننے سب مانتے ہیں. اسی طریقے سے پاپولیشن گروتھ ریٹ کا بھی نیچے آنا شروع ہوا, اور ساتھ 10,000 اسکول ہم نے کھولے, کمیونٹی اسکول, جس کے تھرو یہ لٹریسی ریٹ بڑھ رہا تھا. اور وہ 10,000 اسکول وہاں پہ تھے جہاں پہ کہ کوئی اور اسکول موجود ہی نہیں تھا, اور یہ حکومت کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوا اس پہ, کیونکہ بلڈنگ اور جو کمرہ تھا وہ اسکول کا, وہ کمیونٹی اسکول کا کانسیپٹ تھا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا کہ اگر یہ کام جاری رہتا فل اس کے ساتھ انٹینسٹی کے ساتھ, تو بائی 2015 literacy rate would have increased to 80%. Right.
اور اسی طریقے سے آپ کے انفینٹ مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی، غربت، یہ ساری چیزیں امپروو ہونا شروع ہو گئی، اور یہ خاطر خواہ چیز ہوئی. اس لیے ہوئی کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے 1/3 جو باٹم کے کنٹریز تھے اس میں تھا. By 2010, for a little while, Pakistan, we rose to a middle tier country of human development. اس کے بعد پھر اس کا فوکس ہٹ گیا، اب ہم پھر سب سے نیچے گر گئے ہیں. ہماری رینکنگ دنیا میں 164 ہے یا 161 ہے. ہم نیپال سے بھی پیچھے ہیں، ایک افغانستان سے اوپر ہیں، باقی ہم سب سے پیچھے. تو یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. اگر کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ میں اپنے قوم کو یہ ہنر نہ سکھائے، ہم نے لٹریسی ریٹ اور خواتین کو تعلیم نہ دی، اور یہ جو اس وقت 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کے لیے بندوبست نہیں کیا، تو پاکستان کو ایک بہت شدید تھریٹ ہے. یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. تو سر اس میں ایک بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے جو گورنمنٹس تھیں ان کو آپ نے یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی جانب سے ویرس اب پرویز مشرف کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایک ڈکٹیٹر ہے، الیکشن اس نے خود تو لڑنا نہیں ہے، وہ تو جب ان کی ظاہر ہے کہ ایک مخصوص قسم کے حالات میں انہوں نے جانا تھا وہ اسی طرح گئے، کبھی بھی جاتے. تو اس کی باقی جو یہ جماعتیں ہیں جو کہ، اور اس میں میں عمران خان صاحب کی جماعت کو یا نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا زیادہ برا رول ہے، ان کا زیادہ اچھا رول ہے، بٹ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں، کیونکہ دیکھیے پرویز مشرف کے دور میں آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی بہت پیسہ دیا گیا اس زمانے میں، جو کہ بعد میں طاہر رحمان صاحب نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی 3rd ٹرم تھی اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر فنڈنگ کی کافی زیادہ، لیکن اس سے پہلے ان کا کیوں اس طرف فوکس نہیں ہے؟ whereas they are considered to be people of the representatives of the people. جو میری سمجھ میں ہے علی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی حکومت میں بھی یہ پولیٹیکل ول کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل ول نہیں تھی. وہ اس چیز کو ترجیحات میں شامل نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے کہ اس سے، وہ کہتے تھے کہ جی انفراسٹرکچر بنائیں، ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ انڈسٹری لگانی چاہیے، ہائی ویز بنانے چاہیے، یہ وہ سب ضروری ہے. لیکن آپ اگر ان ممالک کو دیکھیں نا جو ہماری طرح کے تھے، جن کے اوپر تباہی آئی، وار ہوا، ویتنام کو دیکھ لیں. ویتنام کے ایکسپورٹس 1990 میں 30 بلین تھے، اب اور پاکستان کے بھی اتنے آج کل 30 بلین ہے. ویتنام کی آبادی 100 ملین ہے، 10 کروڑ، ہماری 24 کروڑ. اس وقت ویتنام کے ایکسپورٹس تقریباً $350 بلین ہیں. بالکل، اس لیے کہ انہوں نے انویسٹ کیا اپنی قوم میں، ایجوکیشن میں، اور خالی لٹریسی نہیں، انہوں نے انویسٹ کیا تاکہ لوگوں میں یہ ڈیجیٹل اور لٹریسی آئے، آئی ٹی کی لٹریسی آئے، اس سے ان کے ایکسپورٹس بڑھے ہیں، نہ کہ تولیے اور چادروں سے. سو ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو انویسٹمنٹ ہے وہ حکومت کی پولیٹیکل ول سے آتی ہے. آپ کی کئی پالیسیز ہیں جس پہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نیوکلیئر، کشمیر. اسی طریقے سے اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یہ رکھیں، ہم نے 2008 میں یہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروایا تھا، جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز نے پاس کیا، کہ پاکستان ول اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10% آف GDP آن سوشل سیکٹرز. اگر آج اب وہ کرنا شروع کر دیں، آپ 10 سال کے بعد پاکستان کا چہرہ بدل دیں گے. اچھا سر، اسی دور میں کیونکہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے تھے، اور 2005 کا ارتھ کویک ہوا، اور وہ ایک ایسی کیٹاسٹروفی تھی جو کہ شاید انویژن کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک دفعہ ہل جاتا اگر اس کے سامنے یہ اس طرح کا، چاہے کوئی ڈیولپڈ کنٹری بھی ہوتی. بہت تیزی سے ہم نے ادھر جو ہے وہ پہنچا، لیکن بہت ساری کجیاں بھی رہ گئیں، بہت ساری جگہوں پر ایسا تھا کہ ہم آج بھی، لیکن آپ لوگوں نے جو کام کرنا شروع کیا اس سے پھر شیری بلیر آئیں پاکستان، آپ نے ان کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر سامنے رکھی ہیں. وہ اس کا ذرا ایکسپیرینس بتائیے گا، کس قسم کی ڈیوسٹیشن تھی، اینڈ واٹ ور یو پیپل ایبل ٹو ڈو ان دیٹ؟ جی دیکھیے نا، یہی میں کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو لوگوں کو پیسہ از نیور این ایشو. شیری بلیر، ٹونی بلیر کی اہلیہ، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیر، وہ پاکستان میں دیکھنے آئیں تو ان کو برٹش ایمبیسی نے کہا کہ یہ NCD کے اسکول اور
خاص طور پہ کلینکس اور یہ چیزیں جو ارتھکویک ایریا میں ہے اس کو وزٹ کریں. وہ وزٹ کرنے آئے, انہوں نے پورا دن گزارا, بڑی انہوں نے دیکھی, باتیں پی, لوگوں سے بڑی انٹریکشن کی. عام ان کا کنیکشن ان لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب وہ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کونے میں سے ہیلی کاپٹر سے بلکہ اتر کے کہا کہ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آیا پاسبل ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے چھوٹا, وہ اس وقت گیپ ایئر میں ہے آکسفورڈ کے جانے سے پہلے, تو اس کو میں بھیجنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ انٹرنشپ کرے. تو میں نے کہا کہ بالکل کوئی اس میں ہر مشکل کی بات ہوگی. کہ سیکورٹی, میں نے کہا دیر از نو پرابلم ود سیکورٹی, وی جسٹ ول ناٹ اناؤنس ٹو ہز ریئل نیم. تو نکولس بلیئر, ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے, وہ آیا, اس نے یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا, 2 مہینے گزارے, گراس روٹ پہ کام کیا, بالکل زمین پہ سو کے, دال اور چپاتی کھا کے. تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے 4 ماہ کے بعد مجھے ایکچولی خط آیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے, پرائم منسٹر کے آفس سے, ناٹ فرام شیری بلیئر, کہ آپ فلاں تاریخ کو جب بھی ہم ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک. سو ڈاکٹر ملیہ لودھی اس وقت ہماری ہائی کمشنر تھیں انگلینڈ میں, تو وہ اور میں شیری بلیئر کو ملنے گئے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. وہاں پہ ان سے باتیں ہوئیں, انہوں نے, ہم اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے ٹونی کو بھی کہا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ بھی آ کے آپ سے ملے. تو تھوڑی دیر میں وہ بھی آئے, ان سے بات چیت ہوئی, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ میں نے سنا ہے کام, تو ڈیفڈ ان کی جو ادارہ ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. میں نے کہا جی اتنا تعاون تو نہیں ہو رہا, لیکن سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں اگر ایک کلیئر پالیسی بنا کے کنٹینیو کریں نا, تو آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی. دنیا سے آپ کو پیسہ ملے گا اس کام کے لیے, کیونکہ ایوری باڈی ریئلائزز کہ پاکستان جو ہے بہت ایک اہم ترین ملک ہے, اور یہاں پہ ایکسٹریمزم اور ملیٹنٹ چیزیں جو ہیں اس کو سوائے تعلیم کے اور کوئی چیز رد نہیں کر سکتی. اور جب تک آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی, اور اکانومی بڑھانے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے آپ کو تعلیم اور صحت کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر, ایک امریکہ کے اندر ایک بڑی جو مزیدار چیز ان کی سوسائٹی کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی سے بہت سارا فنڈ ریز کرتے ہیں فار اے لاٹ آف تھنگس. آپ اپنا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور اپنا کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں, اور اپنا بھی پاکستان کے اندر بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جن کو سپورٹ کرتا ہے, مختلف کازز کو سپورٹ کرتی ہے. اور اٹ از although they live in America, but they are very ہینڈز آن پاکستان کے بہت سارے معاملات میں. وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور سوشل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس سے آپ اس کی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کے ایز اے پریزیڈنٹ. یہ سارا کام اپنا کے تھرو شروع ہوا تھا. جب 1987 میں اپنا کا صدر منتخب ہوا, تو اس کے بعد ہم نے ایکچولی یہ پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام تھا اپنا صحت. وہ پاکستان کی 4 صوبوں میں ولیجز میں ہم نے ایک پرائمری ہیلتھ کیئر کا پروجیکٹ شروع کیا, اور اس کو BHUs کو بھی طاقتور بنانا, اور وہاں پہ کمیونٹی کو موبلائز کرنا. وہ 10 سال تک چلا. ڈاکٹر محبوب الحق میرے استاد تھے, وہ میرے مینٹور تھے. اچھا. جن کو کہ مطلب نوبیل پرائز ملنا چاہیے تھا. جی. 10 سال کے بعد اپنا صحت دین بیکیم ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن آف نارتھ امریکہ, جس میں ہم نے باقی پاورٹی ایلیویشن, ایجوکیشن ایڈ کیا, ہیلتھ کو. تو وہ خاکہ تھا, وہ اسکیلیٹن تھا جس سے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بنا. چونکہ ہم 15 سال کام کر چکے تھے فیلڈ میں, ایک چیز کا پتہ تھا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کمیونٹی موبلائزیشن, کمیونٹی پارٹیسپیشن کے علاوہ سروس ڈیلیوری امپلیمنٹیشن جو اچھے سے اچھا حکومت کا منصوبہ ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, انہی کے تھرو مانیٹرنگ کرنی ہے, انہی کے تھرو بچوں کو اسکول میں لانا ہے, انہی کے تھرو پولیو کے قطرے پھیلانے. یہ ساری باتیں جو تھی, یہ میں نے سٹارٹ کیا یہ کام 1984 میں. ٹھیک. تو جب میں یہاں پہ یہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بنی 2001 میں, تو یہ 17-18 سال کا ایکسپیرئنس تھا. اور یہ ایکسپیرئنس سٹارٹ اپنا صحت سے ہوا تھا, وچ از پارٹ آف اپنا. تو جب نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بھی بنا, تو میں نے صدر مشرف کو کہا کہ ہم نے آپ کو صرف ہم یہ منصوبہ نہیں دے رہے, ساتھ ہم فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا ہے,
ہم نے $27 ملین فنڈ ریزنگ کی. اچھا, اور اس کے ساتھ وہ استعمال ہوئے پروجیکٹ میں. لیکن یہ بھی ایک کام کیا کہ اس میں سے $500 ملین ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈالا, اور وہ انڈاؤمنٹ فنڈ آج پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ کیا, وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. وہ انڈاؤمنٹ فنڈ 500 ملین سے بڑھ کے آج 3 بلین پہ ہے. اٹس اسٹل دیر. اور ساتھ ساتھ ہر سال NCHD کو 1 بلین یا 500 ملین ہم پروجیکٹس کے لیے بھی دیتے ہیں. اب اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ NCHD سارے ملک میں موجود ہے, ہر ضلع میں ان کا آفس ہے, ٹیم ہے, لیکن حکومت ان کو استعمال ہی نہیں کر رہی, کوئی حکومت بھی. اور اس وجہ سے نہیں کہ مطلب ان کو فنڈز کہتے نہیں ہیں, تو کوئی پروجیکٹس نہیں چل رہے, حالانکہ آپ کا انفراسٹرکچر بالکل تیار ہے. آپ 1 منٹ میں اس چابی کو گھما سکتے ہیں. اور یہ وہی لٹریسی اور وہی چیز جو ہے, یہ آپ ایک وار فوٹنگ پہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال میں پاکستان شوڈ ریچ اے ہیومن ڈیولپمنٹ رینکنگ ٹو بی ان دا اپر مڈل ٹیئر کنٹریز. یہ سٹارٹ اپنا سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب میں اس کو تھوڑا سا واپس ہمیں پالیٹکس کی طرف بھی آنا ہے, اور پالیٹکس کا آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں ایک چیز اس طرح سے بھی ہوئی کہ کرکٹ جو ہے اس کو ڈپلومیسی کے لیے استعمال کیا گیا. ایک ٹرم آئی کرکٹ ڈپلومیسی. 2004 میں سارک کانفرنس میں پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں, اٹل بہاری واجپئی جو کہ انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, اور کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنے ایک رستہ لیتی ہے. اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کشمیر, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اگر ایکسپورٹس ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جائیں, اپنے ارد گرد کے ریجن کے اندر آپ جو ہے وہ بزنس کرنا شروع کر دیں, تو آپ کو بہت ساری NGOs کے بجائے آپ خود سے لوگوں کی جو حالت زار ہے وہ بہت بہتر یہ آ سکتی ہے اس کے اندر بزنس کے تھرو. لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2004 میں اس کے اوپر بہت کینلی کام کرنا شروع کیا گیا. کرکٹ ڈپلومیسی, انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی, اس کے بعد پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی, دین اگین دے کیم ٹو پاکستان. آپ اس دور میں PCB میں آپ کا رول جو ہے وہ پہلے آپ ممبر بھی رہے, اس کے بعد آپ PCB کے چیئرمین بھی بنے. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کرکٹ ڈپلومیسی میں, اور آپ سے میں یہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ آپ کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے ایڈوائزر بھی تھے, تو واز دس ون آف دا ریزنز وائی ہی وانٹیڈ یو ایز دا PCB چیئرمین, کہ وہ آپ کی ڈپلومیسی جو ہے ان کی, وہ آپ اس کو ایک طرح سے, شاید مجھے معلوم نہیں اس بات پہ, لیکن جو پہلی بات تو یہ تھی کہ صدر ہمیں پرویز مشرف کا آگرہ میں 2001 سے کام شروع ہو گیا تھا. جی. اس وقت انڈیا نے سکٹل کر دیا اس کو, آڈوانی صاحب نے, لیکن بعد میں واجپئی صاحب کے ساتھ اور بہت اس بات آگے تک بڑھی. جیسے آپ نے کہا 2004 میں وہ آئے, پھر ہم گئے, پھر وہ آئے, پھر ہم گئے. 2005 میں جو ہمارا صدر مشرف ایک تھوڑے عرصے کے لیے انڈیا گئے, میں بھی ساتھ تھا, اور دلی میں میچ بھی ہوا. مشرف کے بیسکلی ایک 4 پوائنٹ فارمولا تھا جو کہ ایون کشمیریز مان گئے تھے کہ اس کی بیسس پہ انڈیا کے ساتھ پیس ہو سکتی ہے, اور وہ بالکل تیار تھا دستخط کے لیے. لیکن 2004 میں کیا ہوا کہ واجپئی صاحب الیکشن ہار گئے انڈیا میں. وہ ایک سنیپ الیکشن تھے, جلد بلوائے گئے تھے, اس میں وہ توقع کے خلاف ہار گئے. اور اس کے بعد 1 سال لگا منموہن سنگھ صاحب کو, حالانکہ منموہن سنگھ صاحب بھی بالکل اس کے حق میں تھے اور وہ کرنا چاہتے تھے. اور پھر 2006-2007 میں ایکچولی جنرل مشرف کی بھی پوزیشن یہاں پہ ڈومیسٹکلی کمزور ہو گئی, تو یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکا. لیکن کرکٹ ڈپلومیسی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت بہت اچھے تھے, اور انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہمیں ہر چیز میں سپورٹ کرتا تھا. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی حکومت نے کوئی اس میں آبسٹیکل نہیں ڈالے تھے جو ابھی ہیں. بالکل اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر, کرکٹ کا اب آپ ذکر ہو رہا ہے, تو آپ PCB کے چیئرمین تھے 2006 آئی تھنک, اکتوبر میں آپ نے ٹیک اوور کیا. لیکن اس سے 2-3 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا انگلینڈ کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ کھیل رہا تھا وہاں پر, اور ڈیرل ہیئر امپائر تھے. آپ نے ایک چیپٹر بھی اس بک کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا, ڈیرل ہیئرز افیئر کے نام سے آئی تھنک, اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ
سارا جو, کیونکہ آپ اس سے پہلے ممبر تھے although PCB چیئرمین نہیں تھے, اور پھر آپ نے ایز چیئرمین ٹیک اوور کیا, تو جو انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ICC کے ساتھ جو پارلیز تھے اس کے اندر آپ جو ہے وہ سینٹرل ایک رول آپ کا تھرو آؤٹ رہا. یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت وہ کیا ہوا تھا اور انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ انگلش اور ICC خاص طور پہ جی. ہوا یہ کہ یہ جو فائنل ٹیسٹ تھا پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف اوول میں ہو رہا تھا, شہریار خان اللہ ان کو جنت نصیب کرے مرحوم, وہ اور میں اور جان میجرز جو اس وقت ریٹائرڈ پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, میچ دیکھ رہے تھے. تو ڈیرل ہیئر ایک آسٹریلین امپائر تھا, اس نے بغیر پاکستان کو بتائے, انضمام کو بتائے, اس طرح 5 اشارے کیے اور 5 رنز کی پینلٹی پاکستان پہ لگائی, اور الزام یہ لگایا کہ پاکستان بال ٹیمپرنگ کر رہے. تو انضمام باہر آئے اور ٹی انٹرول ہوا اور اس پہ انہوں نے واپس کھیلنے سے انکار کیا. شہریار صاحب پہلے گئے, ان کو بھی انہوں نے منع کر دیا, پھر مجھے لے کے گئے, ہم نے بھی پھر ریکویسٹ کی انضمام کو, وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے. پھر میں نے ادھر سے ڈریسنگ روم سے جنرل مشرف کو فون کیا, حالانکہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن جنرل مشرف نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ انضمام کو سمجھائیں کہ پاکستان مسٹ گو ٹو دا فیلڈ, نہیں تو یہ میچ ہمارے خلاف فورفیٹ ہو جائے گا. انہوں نے اس کو کہا تو انضمام مان گئے. انہوں نے پھر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور فیلڈ میں اترے. اتنی دیر میں ڈیرل ہیئر کا جو بالکل غلط رویہ تھا, ہی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ دا گیم, اس نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں میں نے تو میچ ختم کر دیا, یہ میچ انگلینڈ جیت گیا, پاکستان کے خلاف فورفیٹ ہو گیا. وہ بات ختم ہو گئی. اس کے 2 مہینے کے بعد کسی اور وجہ پہ شہریار خان اور یونس کی, اس میں یونس خان کی وہ بات ہوئی جس میں یونس خان ویٹ کرتے رہے, چلے گئے نیچے گئے, تو ٹیم اسپلٹ, تو شہریار خان نے ریزائن کیا. تو اس رات کو مجھے پتہ چلا اور مجھے فون آیا کہ بھائی آپ کو ہم PCB کا چیئرمین بنا رہے ہیں, جی, تو اس معاملے کو ہینڈل کریں. PCB کا چیئرمین بننا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے, اٹ از ون کرائسس آفٹر اندر کرائسس. ڈیرل ہیئر کا جب میں چیئرمین بنا تو پہلی ICC کی میٹنگ جو تھی وہ بامبے میں تھی. تو ادھر ہم گئے, ادھر ہم نے آفیشلی لکھ کے بھیجا ICC کو, جس کے نیچے یہ سارے کام ہوتا ہے, کہ جی ہم اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیر شوڈ بی اے فل انکوائری کہ کیا ہوا, اور ڈیرل ہیئر نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا اور اس کو ریورس کریں. وہاں پہ میں نے صبح اس دن میٹنگ ہو رہی تھی, انڈین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شرد پوار صاحب جو کہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ ناشتے پہ میں نے ان کو ساری بات سمجھائی. میں نے کہا میں وہاں موجود تھا اور یہ اس طریقے سے یہ بات ہوئی, آپ کو لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا. تو آئی مسٹ سے شرد پوار صاحب نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ہم اسی طرح وی ول سپورٹ یو, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ICC میں. تو بورڈ میٹنگ شروع ہوئی. پرسی سون ساؤتھ افریقہ کے, وہ اس وقت ICC کے چیئرمین تھے. ICC نے اپنی آفیشیل رپورٹ دی, انہوں نے کہا کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں, یہ بات ہو گئی ختم. میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا, میں نے کہا جی مجھے ایکول ٹائم دیا جائے, کہ چونکہ میں موجود تھا وہاں پہ, آئی ول ٹیل یو واٹ دا فیکٹس ور and why Daryl Hare acted wrongly and why he had no proof of just his thinking, اور وہ بھی اس کو کسی انگریز نے باہر سے بتایا تھا. مختصر یہ کہ اس میں بحث اٹھی, اور وہاں پہ اس بحث میں ہمیں انڈیا نے کھلا سپورٹ کیا, اور باقی بھی ممالک نے سپورٹ کیا, سوائے 1-2 ممالک کے جن کا انگلینڈ اور آسٹریلیا نے نہیں سپورٹ کیا. لیکن اس میں طے ہوا جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ مان گئے, حالانکہ وہ ہماری ایکسٹریم ڈیمانڈ تھی, میں نے لکھ کے لی تھی, خیال نہیں تھا کہ یہ ہوگا. وہ یہ تھا کہ ڈیرل ہیئر شوڈ بی پرماننٹلی بارڈ اینڈ ریمووڈ فرام دی ایلیٹ پینل, وچ ہی واز. ہی نیور آفٹر دیٹ اسٹوڈ ان اینی انٹرنیشنل ODI. لیکن بعد میں پھر وہ ملک ICC بھی چھوڑ گیا. جی, کچھ عرصے کے لیے وہ واپس آئے, 5 ماہ کے لیے 2 ٹیسٹ انہوں نے کیے انہوں نے, لیکن اس کے بعد وہ خود ہی چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کرنا چاہتا. 2008 کی یہ غالباً بات ہے. آپ نے سر اسی دور میں 2007 کا ورلڈ کپ ہوا, باب وولمر کا, اور ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کل رات پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوا ہے فرسٹ راؤنڈ سے. تب بھی ہم فرسٹ راؤنڈ سے ورلڈ کپ کے 2007 میں باہر ہوئے. آفٹر 2003 میں بھی یہی ہوا, اور 2007 میں اگین
آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سے الزامات بھی لگے کہ جی یہ ان کو میچ فکسنگ کا کوئی چکر ہے، ان کو قتل کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. یو ور دیئر، یو ور دا چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ. اس وقت آپ کی کیا دیکھیے سب سے پہلی بات تو علی یہ ہے کہ مجھے اس وقت جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا مجھے آفس میں آئے 4 مہینے ہوئے تھے. تو ٹو سے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن میں نے پھر بھی اسی دن جس دن ہم آئرلینڈ سے ہارے تھے اپنا استعفیٰ جنرل مشرف کو بھیجا. میں نے اپنا استعفیٰ بھیجا، ان کی طرف سے انہوں نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا، مجھے بات بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا استعفیٰ. باب وولمر مرحوم کے لیے بہت ہی دکھ ہوا، وہ ٹیم کا ایک قسم کا باپ تھا. اور وہاں پہ میڈیا نے، جس میں خاص طور پہ انڈیا کا میڈیا بہت آگے تھا، انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کیا کہ جی باب وولمر واز مرڈرڈ. اور کئیوں نے اس سے بھی آگے باتیں کی کہ جی اس میں پاکستانی انوالو تھے، which was absolutely ridiculous. ہم نے پہلے ٹیم کو وہاں پہ، میں نے جمیکن پرائم منسٹر پورٹا سمپسن سے بات کی، ان کو ریکویسٹ کی، ان ٹیم کو علیحدہ ایک ریزورٹ میں لے گئے تاکہ ان کو لوگ تنگ نہ کریں. پھر یہ چیز چلتی رہی. میں نے پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اپنے FIA کے آفیسرز کو وہاں پہ بھیجا ایز اے ڈیلیگیشن کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. اور انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ کلیئر بتایا کہ وہ نیچرل کازز سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہوموسائڈ یا سوئسائڈ نہیں تھی. تو وہ بات اس طریقے سے پھر ختم ہوئی. لیکن اس میں جو مین کام تھا وہ وہاں کے میڈیا کا تھا، جس نے یہ بات اٹھائی اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا. باب وولمر غریب کو سلیپ ایپنیا تھا، ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ سوتے وقت آپ کا سانس رک جاتا ہے، اس کے لیے ماسک پہننا پڑتا ہے. وہ اس شام کو صوفے پہ جب پائے گئے تو وہ ماسک نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا سر، لیکن اس وقت آپ نے اس کو ہینڈل کس طرح سے کیا، میڈیا کو اور یہ پریشر کو؟ اور مجھے یاد ہے کہ شاید ایک طرف سے یہ بات بھی آئی تھی کہ ان کو شاید قتل کیا گیا ہے، کسی ایک انویسٹیگیٹر نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے کہیں پر. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت میڈیا کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل کام تھا؟ بہت ہی، یعنی ایک ٹینس سچویشن تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹرویو کر رہے تھے. اسی وجہ سے میں نے اس کا کہا کہ یہ چیز تو ختم نہیں ہوگی، ہم یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے، کوئی اس کا حل. تو حل یہ تھا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ان کے آفیسر سے میں نے کر کے ریکویسٹ کر کے انہوں نے 2 بندے بھیجے. ہم نے FIA کے 2 سینئر DIG لیول کے بندے بھیجے، اور ادھر پھر یہ بات فیصلہ کن طریقے سے ختم ہوئی، اسٹیبلش ہوئی کہ اس کی ڈیتھ نیچرل تھی. ٹھیک. اچھا سر، کرکٹ سے آگے اگلا اسٹیج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ابھی بھی آپ امریکہ میں ایکٹیو ہیں، اپنا کی پالیٹکس میں بھی ایکٹیو ہیں، ساتھ ساتھ آپ پاکستان کو، اور آپ ماضی میں جو امریکن ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے بش کے زمانے کی، اس کے ساتھ آپ کلوزلی ورک کر چکے ہیں جب پاکستان جو ہے وہ وار آن ٹیرر کا حصہ تھا. اب ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آلدو ہی از ریپبلکن اونلی نیم، اس کے وہ نام لیتے ہیں، اس کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ لیتے ہیں، لیکن ہی سم تھنگ ایلس. وہ ریپبلکن پارٹی سے بڑا جو ہے وہ ایک فنومینن ہے امریکن پالیٹکس کے اندر. ذرا یہ بتائیے گا کہ وٹ از دا وے فارورڈ فار اس؟ پاکستان اس دور میں اگلے 4 سال جو کہ بڑے ٹویٹر کے اوپر گورننس ہوگی، اس میں پاکستان کو جو ہے وہ کس طرح سے نیویگیٹ کرنا چاہیے اپنے لیے اسپیس؟ دیکھیے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے اس وقت کے حالات بہت بدل چکے ہیں، اینڈ اٹس اے ویری فائن لائن دیٹ یو ہیو ٹو واک. ایک طرف آپ کا اسٹریٹجک دوست اور پارٹنر ہے چائنا، ایک طرف امریکہ آپ کا ایک بہت اہم ترین پارٹنر ہے، ٹریڈ کے حوالے سے بھی، ملٹری سپلائز کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے، سوشلی کلچرلی. آپ امریکہ کو کسی صورت پہ نہ اگنور کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے. بالکل. ہمیں ایک فائن لائن واک کرنی ہے، اور وہ یہ بتانا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں اس طریقے سے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. پاکستان از ناٹ اگینسٹ اینی باڈی، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ایک کیمپ میں ہیں اور آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. سو یہ وے فارورڈ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے دونوں کیمپس کو خوش رکھنا ہے، اور دونوں کیمپس کے ساتھ تجارت کو بڑھانا ہے، اور دونوں کیمپس کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کو بڑھانا ہے. تو باقی امریکہ کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کے پاس خود آئے گا. امریکہ کی ضرورت اس وقت جو ہے وہ انڈیا ہے، بیکاز انڈیا کے تھرو وہ چائنا کو دیکھ رہے ہو. امریکن فارن پالیسی ہے ہی چائنا کی لینس کے تھرو.
لیکن ہمیں یہ کسی صورت میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کو بالکل نظر انداز کر کے ان کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے کسی صورت میں بھی. امریکہ ہمارا ایک اچھا پارٹنر رہا ہے. مشکلات آئی ہیں ہمیشہ جیسے رشتوں میں آتی ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے, یا نہ ہم کریں گے ایسے کہ ہم یا چین کو بالکل اپنا مخالف بنا لیں یا امریکہ کو اپنا مخالف. نہیں, ہم نے ایک فائن لائن واک کر کے دونوں کیمپس کو خوش رکھنا ہے. سر ایک مسئلہ ہے, وہ ایک ٹاپک ہے جو کہ میرے دل کے بڑا قریب ہے, اور وہ یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایز یو سیڈ امریکہ چائنا کے لینس سے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اس وقت. انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ نے انڈیا کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی کی ابھی ہم نے بات کی. پرویز مشرف صاحب نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا. آئی تھنک کہ جہاں تک زرداری صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے, ان کا تو اس حوالے سے جو ویژن تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا کے ساتھ دے وانٹڈ گڈ ریلیشنس. ابھی کرنٹلی پر چاہے وہ اس کی وجہ مودی جی ہیں یا جو بھی ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ جب ہم ایسے ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم امریکہ کو ٹھنڈا رکھ سکیں, کم از کم فی الحال جو ہمارا نیوے ہو کے جو ہے وہ ذرا اس ٹائم پیریڈ کو گزارنا ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کے ساتھ ہم اگر تعلقات کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, ایون ود اور وداؤٹ مودی جی ابھی ہیں, کل کو نہیں ہوں گے, انڈیا از گوئنگ ٹو بی دیئر, پاکستان از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر, یہ دونوں بارڈرز جو ہیں کہ دونوں جانب ملک ہیں, ڈونٹ یو تھنک پاکستان کو یہ سائڈ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی انڈیا سے اگر ان کے اچھے تعلقات ہیں, خطے کا چودھری بھی ہے, علاقے کا چودھری اور دنیا کا چودھری بھی ہے, تو وائی کانٹ بی. آپ کا بہت صحیح سوال ہے, اور میری جو اس میں فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو انڈیا آنریبل رسپیکٹیبل طریقے سے, لیکن دیکھیے نا اس وقت تو انڈیا نہیں کرنا چاہ رہا نا, انڈیا نے آپ کے لیے دروازے بند کیے. پاکستان کو پھر بھی اپنی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ آپ اپنا جو یہ ہے اس کو مینیج کریں. ڈزنٹ مین کہ ہر چیز ریزالو ہو جائے, لیکن اس وقت انڈیا آپ کے ساتھ بات کرنے کو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈ فورمز میں آگے پیچھے اپنے انڈیا کے ساتھ آپ کی اچھے ریلیشنز, اور خاص طور پہ ٹریڈ ریلیشنز, اس میں پاکستان کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن ہماری کئی ایسی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, جیسے پانی کی بات ہے, وہ ہماری لائف لائن ہے. تو کشمیر از ناٹ جسٹ اباؤٹ کشمیر ریئل اسٹیٹ, وہ کشمیروں کا حق, کشمیروں کی زندگی سب سے بالا تر, لیکن اس کے بعد پاکستان کا پانی بھی جو ہے وہ بھی کشمیری کے تھرو آتا ہے. سو یہ چیز ہمیں مینیج کرنی چاہیے. لیکن میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ یہی جنرل مشرف کے 4 پوائنٹ فارمولا تھا کہ کشمیر کو کیسے ریلیف ملے, وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے, کشمیریوں کو آنے جانے کی اجازت ہو جائے, اور وہ اپنا کام خود چلائیں 15 سال تک دونوں کشمیری, اس کے بعد فیصلہ ہو. تو وہ یہ بہت اچھا ہے جو انڈیا کو ابھی بھی قبول ہے. انڈیا نے ابھی بھی اپنے جو ایس ایم لامبا صاحب ہیں, ان کے فورن سیکرٹری تھے, اب فوت ہو گئے ہیں, ان کی کتاب جو پچھلے سال آئی ہے ان کی ڈیتھ کے بعد, اس میں انہوں نے ابھی بھی لکھا ہے کہ دا وے فارورڈ کین بی دا 4 پوائنٹ فارمولا. آپ اس میں مشرف کا نام ہٹا دیں, وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمارے پالیسی میکر زیادہ سمجھتے ہیں, میں تو اس میں نہیں ہوں, وہ انڈیا کے ساتھ جس ملک میں بھی چھوٹے اور بڑے ملک میں ٹریڈ فری ہوا ہے, چھوٹے ملک کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. ٹرو. اور سر یہی بات ہے کہ جیسا آپ نے بتایا اپنی کتاب کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ 2001 میں جب بش ایڈمنسٹریشن بہت غصے میں تھی, امریکہ بہت غصے میں تھا, تو وہ کلب کر رہے تھے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ. اور ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو بی کلب ود دیز اینٹیز, یا ہمیں کلب ہونا ہے دنیا کی فارورڈ لکنگ ان معاشروں کے ساتھ, ان ملکوں کے ساتھ جو کہ دنیا میں ایک اسٹینڈنگ رکھتے ہیں, ایک مقام رکھتے ہیں. ویری ویری ویل سیٹ. ایگزیکٹلی یہ پاکستان کو تعین کرنا ہے کہ آپ ایک کس کے ساتھ آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور وہ ہم کبھی بھی انتہا پسند نہیں تھے, ہم کبھی بھی ٹیررسٹ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تو سب سے بڑی ٹیررزم کی پرائس ادا کی ہے, 70-80 ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے. آپ کی اکانومی کو تقریباً $200 بلین کا نقصان پہنچا ہے اس ٹیررزم کی وجہ سے. اٹس ٹائم the whole country needs to come together. اور یہ ٹیررزم کا جو ایک ہمارے اوپر تباہ کن حاوی ہیں وہ یہ ختم ہونا, اس کو ختم کرنا ہے مل کے سب نے,
اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان شوڈ بی سین ایز اے ماڈریٹ اینڈ لائٹنڈ اسلامک کنٹری وچ از ایٹ پیس ود اٹ سیلف اینڈ ایٹ پیس ود ادرس. بالکل. بہت اسی میرا خیال ہے کہ نوٹ پر اور اس ایڈوائس پر ہم جو ہے وہ اس انٹرویو کا اختتام کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئی ہوپ کہ لوگوں کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ کتاب جو ہے وہ لاہور میں ریڈنگز پر اویلیبل ہے اور بھی بک سٹورز کے اوپر موجود ہے. میں نے جیسے شروع میں بتایا پاکستان کے اندر اس کو جیلم بک کارنر نے پبلش کیا ہے, اور یہ آپ جو ہے وہ آن لائن بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں, اسٹورز کے اوپر اویلیبل ہے. اس کو ضرور پڑھیے بیکاز یہ ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ بہت سے امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر موجود تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے سر؟ اس کی اردو ایڈیشن بھی ہے. اس کی اردو ایڈیشن بھی ہے. تو یہ ضرور جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی پالیٹکس کو اور پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے جو ہے, اور یہ بہت ریسنٹ پاسٹ ہے, اس سے آپ کو پاکستان کے فیوچر پالیسی کو سمجھنے میں اور جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں جن کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. ضرور اس کتاب کو پڑھیے. ڈاکٹر صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو, انٹرویو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.